بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں استنجا سے متعلق بات شروع ہوئی تھی، اور پچھلی مجلس میں یہ بات ہوئی کہ قضاء حاجت کے بعد، فراغت کے بعد ایک مسلمان اپنی شرمگاہ کو دھوتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے یا ڈھیلے کا استعمال کرتا ہے تو یہ استنجا ہے۔ اور جس طرح ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کو سیکھنا چاہیے کہ ڈھیلے سے، پتھر سے، ٹیشو پیپر سے بھی استنجا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی سے متعلق فرماتے ہیں کہ جب قضاء حاجت کے لیے جائے تو بیت الخلاء کے دروازے سے باہر ہی مسنون دعا پڑھ لیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ کب پڑھی جائے؟ تو چونکہ بیت الخلاء تو نجاست کی جگہ ہے، گندگی کی جگہ ہے، وہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ اندر جا کے ہم کوئی دعا نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے جیسے ہی داخل ہونے لگے تو الٹا پیر رکھنے سے پہلے ہی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پہلے پڑھ لیں، یعنی باہر اس کو پڑھ لیا جائے تاکہ یہ سنت یہاں پر پوری ہو جائے۔ تو یہ طریقہ ہے سنت طریقہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا۔ اسی طریقے سے فقہاء نے لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ انسان ننگے سر بیت الخلاء میں نہ جائے، ننگے سر نہ جائے، اور یہ بات بہرحال بہت ہی زیادہ ترک ہو چکی ہے، الا یہ کہ جو بڑی عمر کے یا پرانے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب بھی بیت الخلاء جاتے تھے کوئی رومال وغیرہ سر پہ ڈال دیتے، اور ہم تو اگر کوئی چیز سر پر ہے تو وہ بھی ہٹا دیتے ہیں کہ چلے بالکل فریش ہو کے جائیں۔ تو یہ سیکھنا چاہیے کہ یہ آداب میں سے ہے کہ انسان بیت الخلاء جائے تو بالکل خالی سر نہ جائے، سر کو ڈھک دے، رومال سے ڈھک دے، ٹوپی سے ڈھک دے، کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ اس کا سر چھپ جائے اس کے نیچے، اس اہتمام کے ساتھ اندر چلا جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی ہے جس پر کوئی متبرک مبارک لفظ نمایاں ہو اور وہ نظر بھی آ رہا ہو تو اس کو داخل ہونے سے پہلے اتار دے۔ جیسے مثال کے طور پہ انگوٹھی ہے، اب انگوٹھی کے نقش پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے یا کوئی بھی اللہ کا صفاتی نام لکھا ہوا ہے یا کوئی مبارک لفظ لکھا ہوا ہے، اب تو ظاہر سی بات ہے کہ انگوٹھی جو ہے وہ تو بالکل نمایاں ہے، وہ تو نظر آ رہی ہے، تو یہ بالکل بیت الخلاء کے آداب کے خلاف ہے کہ انسان ایسی انگوٹھی کے ساتھ اندر چلا جائے۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی گھڑی ہے اس میں ایسا لکھا ہوا ہے، اس لیے یہ چیزیں پسندیدہ نہیں، تو پہلے اس کو تسلی کے ساتھ باہر اتار دے پھر انسان اندر جائے۔ اسی طریقے سے سنت طریقہ یہ ہے کہ داخل ہوتے ہوئے کون سا پیر پہلے رکھے گا؟ الٹا پیر، بایاں پیر وہ پہلے رکھے گا، اور اندر جب ایک دفعہ داخل ہو گیا تو پھر اندر کوئی دعا یا لفظ اللہ، یا یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اندر چھینک آ گئی، چھینک تو کہیں بھی آ سکتی ہے، تو بیت الخلاء کے اندر اگر چھینک آ گئی تو چھینکنے والے کو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ الحمدللہ۔ تو یہ الحمدللہ اندر بآواز بلند نہیں پڑے گا، یہ دل میں پڑے گا، یہ دل میں الحمدللہ پڑھ لے، زبان سے نہ پڑھے، ورنہ یہ اندر زور سے پڑھے گا، باہر والے باہر سے جواب دیں گے یرحمک اللہ، پھر یہ کیا کرے گا؟ اندر سے جواب دے گا کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، تو وہ جگہ دعاؤں کے تکرار کی نہیں ہے، تو وہاں چھینک اگر آ بھی گئی تو دل کے اندر الحمدللہ پڑھ لیں، بس اتنا کافی ہے۔ اور پھر جب باہر نکلنے لگے تو پھر کون سا پیر رکھے گا؟ سیدھا پیر رکھے، پھر سیدھا پیر باہر رکھے، اور پھر باہر رکھنے کے بعد پھر مسنون دعا پڑھے، اندر شروع نہیں کرے گا، بلکہ باہر جب سیدھا پیر رکھے گا، بیت الخلاء کی حد سے نکل آیا تو پھر فوراً دعا پڑھ لے، غفرانک الحمدللہ الذی
اذهب عنی الاذى وعافانی، یہ مسنون دعا. تو یہ بیت الخلاء میں جانے کا اور وہاں پھر اندر رہنے کا، پھر وہاں سے باہر نکلنے کا، یہ ایک مسنون اور آداب والا طریقہ یہ ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی طریقے سے فقہا نے لکھا ہے کہ بیت الخلاء میں کسی بھی قسم کی بات چیت بلا ضرورت وہ منع ہے. عذر الگ صورت ہے، کوئی ایسی بات ہو کہ جس کا جواب ضروری ہو تو بقدر ضرورت چند الفاظ میں جواب دے دیا جائے تاکہ باہر والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن ایسی کوئی بات ہو کہ جو کوئی فوری ارجنٹ بات نہیں ہے کہ جس کا جواب دینا ہے، اب وہ باہر سے سوال کر رہا ہے، یہ اندر سے جواب دے رہا ہے، پھر سوال پر سوال ہو رہا ہے، یہ چیزیں بیت الخلاء کے آداب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے فقہا نے لکھا بلا ضرورت کھانسنا بھی نہیں چاہیے. جو کھانسی ہوتی ہے نا، ایک تو ضرورت کی کھانسی جس میں انسان مجبور ہے، لیکن بلا ضرورت اور بعض دفعہ ایک عادت سی ہو جاتی ہے کہ انسان بیٹھتا ہے یا جو بھی ہے تو بار بار گلا کھنکھارتا ہے، صاف کرتا ہے. بیت الخلاء کے اندر بلا ضرورت کھانسنا اور یہ بھی کراہیت کے اندر شامل ہے. اسی طریقے سے فرمائے کہ اندر کسی بھی قسم کی آیت ہو یا حدیث ہو یا دعا ہو، اس کو اندر پڑھنا چاہے آہستہ آواز سے بھی ہو وہ منع ہے. ایسی چیز ساتھ رکھنا جس پر اللہ تعالیٰ کا، کسی پیغمبر کا یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی فرشتے کا کوئی آیت ہو یا حدیث ہو جو لکھی ہوئی ہو، تو وہ اگر نمایاں ہے تو اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھے گا نمایاں ہو. البتہ اگر وہ چیز جیب کے اندر ہو، اور خاص طور پہ اگر کوئی تعویذ وغیرہ ہے، یہ مسئلہ سمجھ بھی لینا چاہیے کہ عام طور پہ جو ہم تعویذ پہنتے ہیں، جو جائز تعویذ ہے، جو کسی نیک اللہ والے سے بنایا ہو، تو وہ تعویذ اگر چمڑے کے اندر ہے، چمڑے کے اندر ہے تو پھر اس کے ساتھ بیت الخلاء جا سکتے ہیں، پھر کوئی ممانعت نہیں ہے. یا اسی طریقے سے کسی مقصد کے لیے بعض تعویذات ہوتے ہیں اور وہ چمڑے کے بٹوے میں ڈال دی، تو وہ چمڑے کا بٹوا اگر سامنے کی جیب کے اندر رکھا ہوا ہے، اندر چھپا ہوا ہے وہ، تو اس کی بھی گنجائش ہے. وہ چیز چھپی ہوئی ہے تو پھر منع نہیں ہے اس کے اندر. بات سمجھ گئے کچھ؟ اسی طریقے سے استنجا کے آداب میں سے فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت لیٹ کر یا کھڑے ہو کر تقاضے سے فارغ ہونا یہ بھی مکروہ ہے. ایک تو یہ کہ لیٹ کر عذر ہے، مجبوری، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، بیماری ہو تو وہ تو الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ سوچ کر کہ چلو بھئی یار گھر میں تو کوئی ہے نہیں، اب کون سردی میں بیت الخلاء تک جائے گا، تو بھئی بیڈ پر ہی کوئی انتظام کر لیا، کوئی بھی صورت بنا لی. یا یہ کہ بیت الخلاء گیا لیکن یہ کہ وہاں کھڑے ہو کر کے پیشاب کے تقاضے سے فارغ ہو رہا ہے، تو یہ بھی دیکھیں آداب کے خلاف ہے. شریعت انسان کو انسانیت کے آداب سکھاتی ہے. یہ تو ایک مغربی دنیا کے طریقے ہیں، اور علماء نے بہرحال اجازت دی کہ وہ شخص جو مجبوراً ایسے لباس میں ہے کہ جس کو وہ بار بار نہیں کھول سکتا، فارغ نہیں ہو سکتا، تو اگر وہ اس عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر کے فارغ ہوتا ہے لیکن اپنی طہارت کا خیال رکھے. اس لیے کہ کھڑے ہو کر تقاضے سے فارغ ہونے میں بڑا قوی اندیشہ ہوتا ہے کہ قطرات جو ہے وہ کپڑوں پر، پینٹ پر گر جائے، اور پھر اس حالت میں ان کپڑوں میں نماز نہیں ہو سکتی. تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے. تو بلا ضرورت لیٹ کر یا کھڑے ہو کر قضاء حاجت یہ مکروہ ہے. اسی طریقے سے فقہا نے یہ بھی لکھا کہ اگر انسان قضاء حاجت کے لیے جائے اور بے مقصد سارے کپڑے نہ اتارے، دیکھیں اتنی حیا ہے اس دین کے اندر، اتنا ستر ہے. اب کون بیت الخلاء میں ہے، دروازہ بند سب کچھ ہے، لیکن نہیں، بقدر ضرورت انسان جتنا اپنے آپ سے حیادار بنتا ہے، اس میں اللہ پاک حیا پیدا کر دیتے. یہ باہر سے انسان باہر کیوں بے حیا ہو جاتا ہے؟ اپنی حیا ہم ختم کر چکے ہیں. ہر چیز میں کہتے ہیں بس کیا ہے، گھر ہے اور یہ بچہ ہے اور فلاں ہے، اس طرح کے کلمات کہہ کر ہم اتنے ڈھیلے ہو گئے کہ وہ باہر کی حیا بھی نگاہوں سے، شرمگاہ سے چلی گئی. پھر تو انسان احتیاط کرے. اسی طریقے سے
اگر عذر نہ ہو تو بلا عذر سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا، استنجا خشک کرنا، یہ سخت منع ہے اور مکروہ ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدھا ہاتھ یہ امور خیر کے لیے ہے اور الٹا ہاتھ وہ ناپاکی کو دور کرنے کے لیے۔ تو سیدھے ہاتھ سے انسان کسی بھی قسم، چاہے بڑا تقاضا ہے چھوٹا تقاضا ہے، اس کو اس کے اندر استعمال نہیں کرے گا، اس سے اجتناب کرے گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی آداب سمجھنا ضروری ہے کہ اگر گھر سے باہر انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ گئی، یا ایسی جگہ ہے جہاں بیت الخلاء کا انتظام نہیں ہے، کھلا میدان ہے یا سفر ہے، راستہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر قضاء حاجت کرنے والے کو چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ صاف ستھرے پانی یا تالاب کے کنارے بیٹھ کر قضاء حاجت کرنا یہ منع ہے، اس لیے کہ لوگوں نے وہاں پانی پینا ہے، لوگوں نے بیٹھنا ہے وہاں پر، وہاں اگر یہ قضاء حاجت کرے گا تو لوگ کیسے آئیں گے یہاں پہ، یہ منع ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ کسی سایہ دار درخت کے نیچے جس میں لوگ بیٹھتے ہوں، اس درخت کے نیچے بھی قضاء حاجت چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ منع ہے۔ ایسا درخت اور پودے جس میں پھل پھول لگے ہوئے ہوں اس کے نیچے بیٹھنا منع ہے۔ ایسی جگہ جہاں لوگ سردی کے موسم میں دھوپ سینکتے ہو ایسی جگہ بیٹھنا منع ہے۔ یا جانوروں کے درمیان بیٹھنا، جانوروں سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی باڑے میں چلا گیا، وہاں جانور بندھے ہوئے ہیں، اس نے کہا چلو بھئی میں دو کے درمیان کہیں بیٹھ جاتا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، منع ہے، اس کو منع کیا گیا، وہاں نہیں بیٹھے انسان۔ اسی طریقے سے مسجد یا عیدگاہ کے اس قدر قریب بیٹھنا کہ جس کی بدبو اٹھنے سے پھر نمازیوں کو تکلیف ہوگی، وہ منع ہے۔ اسی طریقے سے قبرستان میں منع ہے۔ ایسی جگہ جہاں لوگ وضو یا غسل کے لیے بیٹھتے ہوں یا جہاں پانی کا مٹکا، برتن یا مشین لگی ہوئی ہو راستے میں، وہاں قضاء حاجت منع ہے۔ راستے میں ہوا کے رخ پر بیٹھنا، یہاں سے ہوا آ رہی ہے، یہ بیٹھ گیا اور اب سامنے سے ہوا چل رہی ہے تو وہ ساری چھینٹیں اڑ کر یہیں آنی ہے، اس کے کپڑوں پہ جسم پر لگ جائے گی، تو منع ہے۔ کسی بل یا سوراخ کے اندر قضاء حاجت منع ہے۔ بیٹھ گیا، کوئی بل ہے، اب خطرہ ہے اندر سے کوئی موذی نہ نکل آئے، کوئی جانور نکلا تو بجائے قضاء حاجت کے اپنی جان بچانا مشکل ہوگا، تو منع ہے۔ اسی طریقے سے وہ راستہ جو مسافروں کی گزرگاہ ہو، جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت ہو، وہاں بیٹھنا وہ منع ہے۔ اور اس معاملے میں آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنی غفلت ہے، لوگوں کی گزرگاہیں ہوتی ہیں اور بعض لوگ بلا تکلف بس جلدی سے کونے میں ہو گئے اور شروع ہو جاتے ہیں ایک دم۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ شہر ہے، یہاں مستورات نے گزرنا ہے، بچوں نے گزرنا ہے، لوگوں نے گزرنا ہے، جگہ جگہ جو ہے نا بس ایک عمل شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ گندگی، وہ ناپاکی، وہ چیزیں، شعور کی بہت بڑی کمی، اس کو سمجھنا اور سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر خطرناک بات یہ ہو جاتی ہے کہ چلے جی آپ فارغ ہو گئے تو پھر کیا کرتے، پھر استنجا وہیں کھڑے ہو کے خشک کرتے، پتھر ڈھیلا وغیرہ لے کر کے وہ خشک کرنے کا جو عمل ہوتا ہے، تو اب وہ بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں یا آ رہے جا رہے ہیں اور یہ جناب عالی جو ہے نا وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی منع ہے، مناسب نہیں ہے بالکل۔ اسی طریقے سے ایسی جگہ جہاں کوئی مجمع قریب میں ہو تو اس مجمع کے قریب تقاضے کے لیے بیٹھنا یہ بھی سب ممنوع ہے، اور ان سب کو فقہاء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ اس سے اجتناب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آج یہ کمزوریاں کتنی زیادہ ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں، ہم اس چیز میں بالکل بھی خیال نہیں رکھتے، بس جہاں موقع لگے اور جگہ مل جائے تو وہاں بس بیٹھ جاتے ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ وہ جگہ خود بخود لوگ اس کو وہ بنا لیتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا، مذاق کی بات ہے لیکن کہتے ہیں بھئی جس جگہ لکھا ہو کہ یہاں تقاضا کرنا، پیشاب کرنا منع ہے، تو لوگ کہتے ہیں جہاں لکھا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہی وہ جگہ ہے، یعنی یہیں بیٹھنا ہے۔ تو ہم تو الٹی زندگی گزار رہے ہیں نا، ہر چیز الٹ چل رہی ہے، تو اس لیے انسان ان چیزوں سے احتیاط خود بھی کرے۔
اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو بھی اس حوالے سے خوب تربیت دیں، ان کو بھی تیار کریں کہ بھئی ان کو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے جانا ہے، اور کہاں فارغ ہونا ہے، اس کے بعد کیسے صفائی ستھرائی کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں آج نہیں ہیں۔ اس کا بہت بڑا نقصان آج یہ ہے کہ یہ بچے، یہ نوجوان ساتھی، یہ اپنی طہارت اور استنجا اور پاکی صفائی اور زائد جسم کے بالوں کی صفائی سے بالکل غافل ہے، نہیں پتہ ان کو بالکل بھی۔ تو اس لیے یہ باتیں آج ہونی چاہیے اور سکھانی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بڑوں میں شعور اور سمجھ ہوگی تو وہ بچوں کے لیے وہی ماحول پیدا کریں گے، ان کو صفائی ستھرائی کا طریقہ عمل اور باتیں سکھائیں گے۔ نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ گناہ سیکھیں گے، وہ غلط لوگوں سے پوچھیں گے، غلط چیز سیکھیں گے، اس پر زندگی گزار رہے ہوں گے۔ یہ بہت ضروری۔ اب رہی یہ بات کہ استنجا پھر کس چیز سے ہونا چاہیے، بات پہلے بھی آ گئی کہ استنجا کے لیے سب سے افضل یہ ہے کہ پانی کا استعمال ہو، یا مٹی کا ڈھیلا ہو، یا پتھر ہو، یا بے قیمت کپڑا ہو۔ قیمتی کپڑے سے بھی استنجا نہ کیا جائے، جو کارآمد قیمتی کپڑا ہو وہ نہیں، ایک بے قیمت سا کپڑا ہو۔ اسی طریقے سے وہ چیز جو اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہو، ورنہ تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی ٹیشو پیپر کا ایک رول 200 روپے کا ہے، وہ تو قیمتی ہو گیا۔ اچھا، اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے، وہ بنا ہی اس مقصد کے لیے ہے۔ تو جو چیز استنجا کے لیے، صفائی کے لیے بنی ہے، تو وہ چیز بھی انسان استعمال کر سکتا ہے، اور انہی چیزوں کو ہی استعمال کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ استنجا اور اس کے آداب سے متعلق کچھ مسائل تھے، اور یہاں پہ طہارت کا باب پورا ہو جاتا ہے۔ آگے انشاءاللہ کتاب الصلاۃ یعنی نماز سے متعلق بات شروع ہوگی۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ ہمارے عزیز ساتھی اور ہمدرس جو ہمارے مدرسے کے سابق استاذ مفتی حذیفہ رحمانی صاحب کا آج رات کو آپریشن ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے، شفائے کامل عاجل مستمر اللہ پاک نصیب فرمائے۔ باقی جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ہمارے عزیزوں میں ہیں، اس مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔